الحمد لوليه والصلاة على نبيه وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق اللہ۔ عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صمت نجا۔ صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ واصحابہ وأہل بیتہ اجمعین۔ قرآن کریم کے چوتھے سپارے کی سورہ آل عمران شریف کی آیت کریمہ آج کی اس نشست میں تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام کے اس حصے میں ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات و دن کے اختلاف میں، آنے جانے میں، رد و بدل میں، لآیات لأولی الالباب، دانش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نشانیاں ہیں یعنی اس میں درس ہدایت ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق اور رات و دن کے اختلاف میں اللہ کے بیان کے مطابق اس کے اندر نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، یعنی کہ ہدایت ہے، درس عبرت ہے، سبق ہے۔ گویا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اپنے بندے کو دعوت غور و فکر دے رہا ہے۔ غور و فکر کی دعوت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ یہ آیت کریمہ رات کے حصے میں نازل ہوئی۔ ام المؤمنین حضور کی سب سے لاڈلی، چہیتی، دلاری زوجہ محترمہ مکرمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ مختصر وقت تک آپ نے آرام فرمایا اور پھر مجھ سے کہا
مجھے اجازت دو کہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں۔ بستر سے آپ تشریف لے جاتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، وضو کرنے کے بعد نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حالت نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے، اس قدر آنسو بہائے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر بتر ہو گئی۔ جب سجدے میں گئے تو جس مقام پہ آپ نے سجدہ کیا وہ زمین تر ہو گئی، گیلی ہو گئی۔ رات کے بیشتر حصے کو عبادت الہی میں گزار کر مختصر سا وقت بچا تو پھر پہلو کے بل آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہوا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی اذان دینے کے بعد بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری پیش فرماتے ہیں۔ پیغمبر کو روتا دیکھ کر حضرت بلال خود حیرت و استعجاب میں پڑ گئے کہ اللہ، یہ وقت جو صبح کا وقت ہے یا تو آرام کرنے کا وقت یا عبادت میں مصروف ہونے کا وقت، یہ وقت رونے کا وقت تو نہیں ہے۔ پیغمبر کو ایسے وقت میں روتا دیکھ کر صحابی رسول، عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر سے دست بست عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت آپ کیوں رو رہے ہیں جبکہ آپ کے سبب اللہ رب العزت آپ کے اگلوں اور پچھلوں امتیوں کی جو خطائیں ہیں اسے معاف فرما چکا، اور آپ ہی کے سبب اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا، پھر آپ رو رہے ہیں؟ آپ غور کریں، یہاں پہ ایک لمحے کے لیے آپ رکیں۔ وہ نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، مالک ہے کل کائنات کے، آخرت کے من جملہ امور کے مالک، جنت کے مالک، مالک جنت، جنت کے ہر شے کے مالک۔ خالق تو خدا ہے اور مالک مصطفیٰ ہے، خالق کل نے مالک کل آپ کو بنایا ہے۔ لیکن وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں صبح کے وقت میں۔ ہماری اور آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ سب پہ واضح ہے۔ حضرت بلال نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا نے جواباً ارشاد فرمایا، بلال، مجھے رونے سے روک رہے ہو؟ تجھے معلوم نہیں کہ آج رات اللہ نے مجھ پر ایک ایسی آیت کریمہ نازل فرمائی جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، اور وہ آیت کریمہ یہی جو ابھی ہم نے خطبے میں تلاوت کی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے، اللہ نے آج شب مجھ پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات و دن کے رد و بدل آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، دانا بینا کے لیے، عقل مندوں کے لیے، ہوشیاروں کے لیے، سمجھداروں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، آیات ہیں، نشانیاں ہیں، درس عبرت ہے، ہدایت ہے۔ حضرت بلال
رضی اللہ تعالی عنہ کا جب یہ سوال آیا آپ کیوں رو رہے ہیں اس وقت، تو میرے آقا نے جواباً یہ بات فرمائی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ افسوس ہے اس شخص پر جس نے اس آیت کریمہ کو تو پڑھا اور غور و فکر نہ کیا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں دعوت غور و فکر دے رہی ہے کہ اللہ کی اس تخلیق میں، آسمان و زمین کی تخلیق پر تم غور کرو گے تو اللہ کے سامنے ہونے کا بھی علم تجھے ہو جائے گا، اس کی قدرت کا بھی علم ہوگا، اس کے قدیم ہونے کا بھی تجھے علم حاصل ہوگا، اور دیگر اللہ کے جو عظیم عظیم صفات ہیں ان صفات کا بھی علم ہوگا، اور وہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے جو تمہارے اندر گمراہیاں تھیں، اگر تم نے غور و فکر کیا تو اللہ کے سامنے ہونے پر، جو اللہ کے سامنے ہونے کے تعلق سے اگر تجھے صحیح علم نہ تھا اور گمراہ تھا، اور تجھ تک اگر ہدایت کسی شکل میں نہ بھی آئی ہے، تو یہ آسمان و زمین کی جو تخلیق ہے، اگر تم اس پر ہی غور و فکر کرو گے تو اس پیدائش پر، اس کی تخلیق سے تم ہدایت حاصل کر سکتے ہو۔ اس میں وہ نشانیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تاریخ، ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، موجدین اور سائنس مورخین سب کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، کسی نے یہ نہیں بتایا کہ فلاں سائنسدان نے زمین کو ایجاد کیا، یا فلاں نے آسمان کو بنایا، فلاں نے سورج کو بنایا، فلاں نے چاند کو بنایا۔ اس طرح کی بات کوئی نہیں کہتا، نہ کہیں تاریخ، نہ ایجادات پیدا کرنے والے موجدین کی تاریخ میں یہ بات ملتی، نہ مورخین اپنی تاریخ میں اس کو نوٹ کرتے۔ معلوم یہ ہوا کہ آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں وہ افراد جو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ تو جانتے ہی ہیں کہ خالق ہر شے کا اللہ ہے، لیکن وہ جو اللہ کو نہیں مانتے، اس کی بھی زبان سے جب آسمان و زمین کے بارے میں پوچھا جاتا کہ بتاؤ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، تو کفار و مشرکین کا بھی جواب یہی آتا ہے کہ اللہ ہے، اگرچہ اس کے الفاظ مختلف ہوں، تعبیر کے، ایشور کہیں، وہ کچھ اور کہیں، لیکن یہ ہے کہ اس دور کے کفار و مشرکین نے جواباً یہ کہا کہ اس کے جو خالق ہیں وہ اللہ ہے۔ تو غور و فکر سے اللہ کے سامنے ہونے کا علم آئے گا، قدیم ہونے کا علم آئے گا، اس کی قدرت کے بارے میں صحیح جانکاری ہوگی، اس کے علم کے بارے میں ایک جانکاری ہوگی۔ دعوت غور و فکر ہے کہ اس تخلیق میں غور و فکر کرو، تو نشانیاں ہیں، اس میں درس عبرت ہے، ہدایت ہے، لیکن سب کے لیے نہیں، عقل مندوں کے لیے، دانش مندوں کے لیے، ہوشیاروں کے لیے، سمجھداروں کے لیے۔ اب یہ اولو الالباب ہیں کون؟ جو بلال کے دل میں خیال آتا اور دوسرا سوال ہوتا کہ یا رسول اللہ یہ اولو الالباب ہیں کون، یہ سوال آتا کہ اس سے پہلے ہی اسی آیت کریمہ کے ساتھ اس سوال کا جواب بن کر کے دوسرا ٹکڑا سامنے آیا اور بلبل سدرا نے پیش فرما دیا، کہا اولو الالباب کون ہے، دانا اور بینا کون ہے، اصلی صحیح سمجھدار کون ہے؟ ویسے تو دنیا کا کوئی انسان اپنے آپ کو بے وقوف نہیں کہتا، ہر انسان دانا کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو بینا کہہ رہا ہے، سمجھدار کہہ رہا ہے، ہوشیار کہہ رہا ہے، خبردار کہہ رہا ہے، لیکن صحیح عقل مند کون ہے، سمجھدار کون ہے، ہوشیار کون ہے، صحیح عقل والا کون ہے؟ تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے اس قضیے کا بھی فیصلہ فرمایا۔ اولو الالباب ہے کون؟
تو اسی آیت کے ساتھ دوسرا ٹکڑا لگا ہوا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ ہوشیار کون لوگ ہوئے؟ عقل مند۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں حالت قیام میں، وقعودا، اور حالت قعود میں، جلوس میں، بیٹھنے کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سمجھدار ہر کوئی نہیں ہے، اولو الالباب ہر کوئی نہیں ہے۔ اولو الالباب ہے کون؟ جو بلال ابھی پوچھتے کہ یا رسول اللہ اولو الالباب ہیں کون؟ جواب خود کلام الہی میں آیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، جو لوگ ذکر الہی کرتے حالت قیام میں، حالت قعود میں، اور پہلو کے بل کروٹ بدلنے کی پوزیشن میں، اور غور و فکر کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے تخلیق فرمائی ہے آسمان و زمین میں، جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے، یہ جو تخلیق کردہ ہے اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ غور و فکر کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے اسے بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ تو غور و فکر جو ان میں کرتے ہیں حالت قیام و قعود و پہلو کے کروٹ کے بدلنے میں ذکر الہی کرتے ہیں، اولو الالباب، سمجھدار، دانا اور بینا تو وہ لوگ ہیں اصل۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں جو آسمان اور زمین کی صورت میں فرمائی ہے، اس میں بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور آسمان و زمین کے اندر جو اشیاء ہیں اس میں بھی غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ غور و فکر کا سلسلہ اگر جاری ہوا، علم بھی بڑھے گا، عمل بھی بڑھے گا، ہدایت کی منزلیں بھی سامنے آئیں گی۔ جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، ایک لمحہ رات کے حصے میں غور و فکر رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک لمحہ غور و فکر، ایک بندہ رات بھر عبادت کر رہا ہے، ایک بندہ رات کے ایک حصے میں، مختصر سے حصے میں، ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرتا ہے، کسی آیت کریمہ پر، کسی حدیث پر، دین کی کسی بات پر، یا اللہ کی تخلیق کردہ اشیاء میں سے کسی شے پر، تو رات بھر کی عبادتوں سے افضل ہے اس کا یہ عمل جو غور و فکر کی صورت میں ہے۔ جناب فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، غور و فکر ایک آئینہ ہے، آئینہ جو لوگوں کو یہ عمل اس کی نیکیاں بھی دکھاتا ہے اور اس کی برائیاں بھی دکھاتا ہے۔ جب بندہ غور و فکر کی راہ میں گزرے گا تو اپنی نیکیوں کو بھی سمجھے گا، ہمارا کون عمل صحیح اور کون غلط۔ تو غور و فکر کا جو عمل ہے یہ ایک آئینہ ہے جو اس بندے کو یہ عمل دکھاتا ہے، تمہاری نیکیاں کیا ہیں، تمہاری برائیاں کیا ہیں۔ جناب بشیر رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ایک محبوب بندہ گزرا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی عظمت پہ اگر غور و فکر کرتے بندے تو کوئی بھی بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، لیکن آج غور اس پر نہیں ہے جس پہ غور و فکر کرنے کا حکم آیا۔ اللہ نے جو دعوت دی کہ ہماری تخلیقات میں غور و فکر کرو اور اس غور و فکر کے ذریعے سے ہدایتیں حاصل کرو، اس میں بہت ساری نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر تم غور و فکر کرو گے تو وہ چھپی ہوئی چیزیں کھل کر تمہارے سامنے آئیں گی، تو ہدایت کی منزلیں تمہارے سامنے آئیں گی۔ لیکن آج غور اس پہ نہیں ہے، غور اس پر ہے
کہ ابھی ایک بنگلہ ہوا ہے، دوسرے بنگلے کی تیاری کیسے کی جائے، ابھی ایک کٹھا حاصل کیا ہے، دوسرے کٹھے کی تیاری کیسے کی جائے، ابھی ایک گاڑی لائی گئی ہے، دوسری گاڑی کی تیاری کیسے کی جائے، ابھی اتنا کمایا ہے، اتنا کمانے کی اور اسباب و علل کیا ہے، اس پہ غور و فکر ہے۔ جس غور و فکر کی دعوت اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دی ہے کہ ہماری تخلیق کردہ اشیاء میں آسمان و زمین میں بھی غور و فکر کرو، آسمان و زمین میں جو اشیاء ہے اس میں بھی غور و فکر کرو۔ اگر تم اپنے دماغ کو، عقل کو، فکر کو، دل کو، ہوش کو، حواس کو لگاؤ گے، جو قوتیں میں نے تیرے اندر ودیعت کی ہیں ان قوتوں کو اگر تم استعمال کرو گے تو ہدایت کی وہ باریکیاں کھل کر تمہارے سامنے آئیں گی جو ابھی تک تمہارے سامنے چھپی ہوئی ہیں اور ظاہر تک پہنچے ہو۔ غور و فکر کرو گے تو باطن تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ دعوت غور و فکر ہے۔ اب آسمان پہ غور کر لیں، ابتدائے عالم سے انتہائی عالم تک آسمان کے ڈھانچے پہ غور کریں۔ ایسا نہیں کہ آسمان کی تخلیق میں اللہ نے بارڈر کھینچ رکھا ہے کہ یہ ہندوستان کے حصے کا آسمان ہے، یہ پاکستان کا ہے، پھر وہاں سے ایک الگ جھنڈی ہے، یہ امریکہ کا ہے، یہ لندن کا ہے، یہ افغانستان کا۔ ایسا کچھ نہیں، ایک ہی شکل و صورت میں یہ جو ڈھانچہ نظر آ رہا ہے اس کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا ہے اللہ رب العزت تجھ سے جو چاہ رہا ہے وہ مساوات کو چاہتا ہے، برابری کو چاہتا ہے۔ زمین کی تخلیق کو دیکھ لیں، ایسا نہیں کہ کہیں پر یہ زمین یہ مٹی ہے اور کہیں پہ یہ زمین سونے کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ یہ زمین مٹی ہے اور کہیں پہ یہ زمین چاندی ہے، کہیں پہ ہیرا ہے، کہیں پہ یاقوت ہے، کہیں پہ جواہر۔ اس شکل میں زمین نہیں، زمین کے اندر خزانے تو بہت کچھ ہے، لیکن زمین کا جو ڈھانچہ ہے یہ ڈھانچہ یکساں ہے۔ ابتدائی عالم سے لے کر انتہائی عالم تک آپ غور کریں، ایک ہی سورج۔ ان تمام امور پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی جب ہم تاریخ تلاش کرتے ہیں، اس کا موجد کون ہے، اسے بنایا کون تھا، اس کا خالق کون ہے، اس کا صانع کون ہے، تو بندہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا، یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا اور بے ساختہ یہ کہے گا اس سب کا خالق دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے بلکہ حقیقی خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور جب یہ کہنے پر مجبور ہوگا ہدایت کی منزلیں اس کے سامنے آئے گی، وہ کہے گا کہ شان حقیقی وہی ہے، وہی قدیم ہے، وہی حکیم ہے، وہی علیم ہے، وہی خبیر ہے، وہی بصیر ہے۔ یہ کہنے پہ بندہ مجبور ہوگا، اور پھر جب یہ حکمتیں کھل کر سامنے آئے گی تو جو بے ساختہ غور و فکر کے عالم میں بالجبر کہہ رہا تھا اب عالم سرور میں ان باتوں کو کہے گا، اب ایمان کی زبانوں بولے گا کہ خالق اللہ رب العزت ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے دعوت غور و فکر دی۔ غور و فکر کریں ان امور میں، لیکن غور و فکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غور کرنے پر جب ہم آ جائیں تو اللہ کی ذات میں ہم غور کریں، صفات میں تو غور و فکر کریں، لیکن ذات میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا کہ ذات پہ غور و فکر نہ کریں۔ ابھی اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے لگے اور پھر ذات پہ کلام کرنے لگے۔ اب غور و فکر کریں بھی تو اس طرح سے کہ جہاں مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے تو الحمدللہ، اور جہاں باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں وہاں بڑوں سے رابطہ تو کریں، اور نہ سمجھ میں آئے تو وہاں پر سکوت اختیار کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے پڑھی خطبے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات یافتہ ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے
کہ کلام کرتے 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 جائیں تو اللہ کی ذات پر وہ کلام کر بیٹھے جس سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے. رسول کی شخصیت پہ گفتگو کرتے ہوئے ایسی باتیں کر گئے کچھ لوگ جہاں پر یا تو وہ ہدایت کی وہ روشنی جو قرآن و حدیث میں موجود ہے اسے قبول کرتے، اور اگر اسے قبول نہیں کیا، وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو بڑوں سے رابطے کرتے، لیکن بکواس کر کے ایسی باتیں کر گئے جو ان کے لیے ہلاکت کے باعث ہو گئے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ خاموشی اختیار کر لو، تم تباہی و بربادی سے نجات پا جاؤ گے، ہلاکت سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور کامیابی سکوت کی صورت میں بھی پا جاؤ گے.